بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی 5-7 منٹ لیں گے انشاءاللہ, زیادہ وقت نہیں لیں گے. ایمان کی بات ہے, ایمان والوں کو نفع دیتی ہے تو کہنے والا بھی محتاج, سننے والا بھی محتاج. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے محتاج میرے بھائی. ہم سب ان بولوں کے محتاج ہیں کہ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے, یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بن جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات. مجھ سے نہیں ہوگا, میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, اللہ سب کچھ, اللہ کا سب کچھ. میرے بھائی اس بات کا یقین بنانے کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے, لیکن ہم کیا دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر, دنیا کی چمک کو دیکھ کر ہم اس کی رنگینی سے, اس کی چمک سے ہم نے ایسے دل لگا لیا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ, ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے. میرے بھائی دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے, دنیا ہماری عارضی جگہ ہے, دنیا ہماری عارضی جگہ. انسان پہلے کیا تھا, عالم ارواح کے اندر تھا, عالم ارواح کے اندر تھا, پھر ماں کے پیٹ کے اندر آیا, ایک دن قبر کے پیٹ کے اندر جائے گا. تو میرے بھائی اس طریقے سے انسان منتقل ہوتا جائے گا. انسان مرتا نہیں ہے. اللہ نے جو انسان کو بنایا اس کو ہمیشہ رکھنے کا ارادہ کیا. کائنات کا جو نظام بنایا اس کو عارضی طور کے لیے بنایا. اگر کائنات کے اللہ کے نزدیک کائنات کی قیمت مچھر کے پر کے برابر یا مکڑی کے جالے کے برابر بھی ہوتی نا میرے بھائی, آج ہم نے جس کو سب کچھ سمجھ لیا اپنا, آج ہم نے اس کے اندر سب کچھ سمجھ لیا کہ ہماری کامیابی بھی ادھر, ہمارا نقصان نفع ہمارا سب کچھ ادھر ہے, اصل کامیابی اس مال کے اندر ہے. تو میرے بھائی اگر ان چیزوں کے اندر کامیابی رکھی ہوتی, اللہ تعالیٰ خدا کی قسم, اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اگر ذرہ بھر بھی دل لگایا ہوتا, بنانے کے بعد اگر ایک بار بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا, تو خدا کی قسم کافر کو ایک گھونٹ پانی کی نصیب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے وہ مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے میرے بھائی, مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے اس دنیا کی چمک سے ایسے دل لگا لیا, اس دنیا کی رنگینی سے ایسے دل لگا لیا جس سے یہی ہمارا ٹھکانہ, ادھر ہی ہمیں رہ کر جانا ہے. ہماری عیاشی کا اڈا یہ ہے, جتنی عیاشیاں کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے. آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہر انسان ایسے بے فکر ہو کر بیٹھا نہیں بیٹھا, ایسے بیٹھا نہیں بیٹھا. آج کس نے اللہ کے حکم کو کتنا پورا کرا, کس نے اپنی آخرت کی کتنی فکر کری. ہم میں سے کسی نے فکر کری آخرت کی, موت کی تیاری, قبر کی تیاری, آخرت کی تیاری, حشر کی تیاری, ہم نے اس میدان کی تیاری کری, ہم نے کری نہیں کری میرے بھائی, سوچا ہی نہیں ہم نے اس بارے میں. ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ بڑھاپا آئے گا, ابھی تو جوانی چل رہی ہے, اس کے بعد بڑھاپا آئے گا, بڑھاپے کے بعد بیماری آئے گی, بیماری کے بعد پھر کہیں جا کر ایک آدھ جھٹکے لگیں گے, پھر موت آئے گی میرے بھائی. میرے بھائی دنیا میں آنے کی ترتیب, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ادھر جتنے بھی کھڑے ہوئے نا, کسی سے پوچھوں ہر کوئی اپنی عمر بتائے گا, لیکن کسی سے یہ پوچھ لوں قسم کھا کے بتا تیری کتنی باقی رہ گئی, بتائے گا کوئی؟ بتائے گا کوئی؟ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ معلوم ہے, لیکن آگے کا ایک لمحے کا نہیں پتا ہے. تو میرے بھائی ہم کیا ہزاروں, کیا آگے پورے مہینوں کے, پورے سالوں کے شیڈیول تیار کر رکھے ہوئے ہم نے کہ ابھی یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد بی اے کرنا ہے, پھر سی اے کرنا ہے, پھر ایف اے کرنا ہے, پھر فلانا کرنا ہے, پھر ڈیماکا کرنا ہے, اس کے بعد اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہے, پھر اس کے بعد شادی کرنی ہے, پھر اس کے بعد کاروبار کرنا ہے. ہم نے تو یہ سوچ بنا کر بیٹھی بھی اپنی. کسی نے آخرت کی تیاری کری نہیں کری میرے بھائی. اس تیاری کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے, اس مقصد کو جاننے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, جس کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص ہو, عقل مند انسان کون. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے جس کا مفہوم کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ مال والے نہیں ہے کامیاب. اگر مال والے کو سوچ رہے نا کہ مال کے اندر کامیابی ہے, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نمرود, فرعون, قارون, حمان, شداد, یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر دکھاتا. کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ اللہ کا حکم, نبی کے طریقے ان کی زندگیوں میں نہیں تھے. اللہ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین کے اندر غرق کر دکھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کن کی تعریف کر رہا ہے؟ کامیاب کون؟
कामयाब वो लोग हैं जो जहन्नुम से बचाए जाएंगे और जन्नत में दाखिल करे जाएंगे। माल वाले, दफ्तर वाले, डिग्री वाले, ओहदे वाले कोई कामयाब नहीं है। कामयाब कौन? जिसका मेरा रब, हमारा रब कुरान पाक में फरमा रहा है कि कामयाब वो लोग जो जहन्नुम से बचाए जाएंगे और जन्नत में दाखिल करे जाएंगे। मेरे भाई, अपने मकसद को जानना है, अपने मकसद को पहचानना है। हम जो दुनिया में भेजे गए, दुनिया में दुनिया बनाने नहीं भेजे गए। हम जो दुनिया में भेजे गए वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला हम सबसे क्या चाह रहा है? मेरा बंदा मेरे पास आए और कामयाबी के साथ आए, और कामयाबी को जो जोड़ा वो न माल में, न मुल्क में, न ओहदे में, न डिग्री में, न सनत में, न तिजारत में, न वजारत में, न मेरी सोच में, न मेरी चालाकी में, न मेरी ज़हानत में, न मेरे माल में, न मेरी दुकान में, न मेरे बंगले में, न मेरी गाड़ी में, न मेरे लालच में, न मेरी होशियारी में, न मेरी चालाकी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, किसी चीज में कामयाबी को समझ नहीं आई बात, तेज बोलना चाहिए था ना। फिर किसी चीज में कामयाबी को नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा। कामयाबी को किस चीज में जोड़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक सुन्नतों में, मुबारक अमालों के अंदर जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, दिन भर दिन कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है। जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है, नाकामी, जलालत, बर्बादी, रुसवाई के अलावा कुछ नहीं पा रहा। दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद, आखिरत में भी नाकाम, जलील, बर्बाद। तो मेरे भाई, इस बात को बताने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। हम सब का ईमान, हम सब का यकीन, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। कयामत तक कोई नबी, कयामत तक कोई नबी, कयामत तक कोई नबी। अब दीन को कौन फैलाएगा भाई? मेरे बाप दादा फैलाएंगे या आपके बाप दादा फैलाएंगे या आने वाली नस्लें दीन को फैलाएगी? कौन फैलाएगा? हर वो शख्स दीन को फैलाने का जिम्मेदार जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो दीन को फैलाने का जिम्मेदार। और ये जिम्मेदारी किसी बाबा जी ने या किसी आलिम दीन ने या किसी मुफ्ती ने नहीं लगाई हमारे जिम्मे। किसने? अल्लाह ने कुरान पाक में लगाई। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है ए उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ने किसी कौम से, किसी फिरके से, किसी जबान से, किसी मसलक से मुखातिब होकर नहीं फरमाया। मेरे भाई, अल्लाह इस उम्मत के लिए फरमा रहा है, अल्लाह इस उम्मत की तारीफ फरमा रहा है, किसी कौम की, किसी उम्मत की तारीफ नहीं की। खुदा की कसम, वाहिद ये उम्मत जिसके जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई। लेकिन क्या आज खुदा की कसम हमारे नजदीक वो जिम्मेदारी नहीं है? इतना 1,24,000 पैगंबरों को जो काम दिया था, खुदा की कसम वो इस उम्मत के अल्लाह ने जिम्मे लगाया। आज हम उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर बैठ गए। सोच लो ना यार, सुबह उठकर कहाँ दौड़ लग रही होती है हमारी। हमने तो उस जिम्मेदारी को भूल गए जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे कंधों पर रखी थी। खुदा की कसम, नाउजुबिल्लाह, बड़े अफसोस के साथ, बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। हमने उस बोझ को नहीं, उस इतनी आला मेहनत को अपने कंधों से उतारकर किस जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर चढ़ाया जिसका जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया था। रिस्क का वादा पूरी कायनात का अल्लाह ने अपने जिम्मे किया था। मेरे भाई, सोच को अपने ज़हन से निकाल दो कि मैं कमाऊंगा तो मेरा घर चलेगा। मेरे भाई, जब तक इंसान अपना आखिरी लुकमा नहीं खाएगा ना, उसको मौत नहीं आएगी। ये यकीन मुसलमान का होना चाहिए। एक शख्स को गुस्ल दे रहे थे हमारे कोरंगी के अंदर ना, एक बात याद आ गई इस आखिरी लुकमे के ऊपर ना। एक शख्स को गुस्ल दे रहे थे कोरंगी के अंदर ना, तो उसके मुंह के अंदर से खाते खाते इंतकाल हुआ। उसके मुंह के अंदर से उंगली देकर निवाले को बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो निवाला उसके पेट का नहीं था। तुम मेरे भाई इस बात का यकीन बना लो कि जमीन की 7वीं तह के अंदर हो, मेरा रिस्क जो लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने, बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी हमारे जिम्मे लगाई, हमने उस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझा, और जिस जिम्मेदारी को अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया था उस जिम्मेदारी के पीछे दौड़ लगा रहे। तो मेरे भाई, हम लोग जलील नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुसवाई की तरफ नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई थी उस जिम्मेदारी को तो भूल गए, और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली थी उस जिम्मेदारी की दौड़ लगाओगे तो मुंह के बल गिरोगे ना भाई। तो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इस दुनिया की दौड़ नहीं लगानी है वक्ती आर्जी तौर पर लगानी है, जरूरत के मुताबिक लगानी है। इस दुनिया को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना है।
کیونکہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا نے کسی کو کچھ نہیں دیا میرے بھائی, اس دنیا نے کسی کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا میرے بھائی. تو بات یہ ہو رہی تھی ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری ہمارے ذمے اور اللہ نے قرآن پاک میں لگائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ, تعریف دیکھو, اے امت محمدیہ تم افضل امت, تم بہترین امت. بہترین کا لقب دیا کس کو؟ مجھے, تم لوگوں کو, پوری امت کو اللہ نے بہترین کا لقب دیا. تو اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہترین امت, تم افضل امت. تمہیں بھیجا گیا کس لیے؟ نوٹ کمانے نہیں, مال بنانے نہیں, ایک دکان سے دو دکان, ایک مکان سے دو مکان کرنے نہیں. مفہوم بتا رہا ہوں جس کا میرے بھائی, یہ تھوڑا سا اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے. اس بات کے آیات کا جو واضح جو صاف لفظ ہے وہ یہ کہ اے امت محمدیہ تم افضل امت, تم بہترین امت, تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, بھلی باتوں کا حکم کرے, بری باتوں سے منع کرے. ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے اور خدا کی قسم اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھا جائے گا. اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا تھا. بقایا معذرت چاہوں گا, آپ لوگوں کا وقت لیا میرے بھائی, بڑا قیمتی وقت تھا آپ لوگوں کا. بولا تو 5-7 منٹ تھا لیکن رکا نہیں جاتا بھائی. بات ایسی ہے نا کہ نکلتی رہتی ہے, بات کرنے پہ آؤ نا بات ہوتی رہتی ہے, تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا. بولا تو 5-7 منٹ کا تھا لیکن ٹائم اوپر نیچے ہو چکا ہوگا, اتنا مجھے اندازہ ہے میرے بھائی. کیونکہ یہ بات ایسی ہے, بول ختم نہیں ہو سکتے, ہم ختم ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم کھپ جائیں گے, پورا جہان دھس جائے گا, لیکن اللہ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ یقین بنا دے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہمارے کو نصیب فرما دے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سب کا